فقیر کا خیال یہ ہے کہ سب سے پہلے اولیاء سے محبت ہونی چاہیے. میرے حل تک فقیر کا خیال یہ ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے، اگر کوئی نہ مانے اس کی موج کرے. فقیر کا خیال ہے اہل بیت کی محبت سے پہلے، اصحاب کی محبت سے پہلے کسی ولی سے عشق ہو. یہ راز ہے، چونکہ اگر تم نے ان سے محبت بغیر استاذ کے کی تو تم رستے سے بھٹک جاؤ گے. اگر تمہارا رہبر کوئی داتا ہوا یا خواجہ معین ہوا یا نظام الدین ہوا یا غوث پاک ہوا تو نہ ادھر سے سرکنے دے گا نہ ادھر سے سرکنے دے گا، گردن سے پکڑے گا، بغداد و نجف سے پھیرتے ہوئے قدم مصطفیٰ تک لے جائے گا. گل سمجھ آ گئی ہے؟ لہذا تم جب بھی کسی باغی کو دیکھو گے وہ زور مارے گا، اولیاء پر بھونکے گا، ہاں بابے کوئی شے نہیں وغیرہ 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 وغیرہ. تم جب بھی کسی باغی اور نادان کو دیکھو گے وہ پورا زور مارے گا اولیاء سے پھیرے. کیا سبب ہے اولیاء سے پھیرنے کا؟ اس کو پتا ہے یہ بغداد والی گاڑی میں بٹھائیں گے، پہلے لے جائیں گے سیدھا بغداد اور وہاں سے ان کو وہ جو بابا ہے گردن سے پکڑ کے لے جائے گا مدینے. لہذا اس گاڑی پر بیٹھنے ہی نہ دو جو پاک پٹن جا رہی ہے، چونکہ پاک پٹن ایک سٹیشن ہے جہاں سے پروازیں جاتی ہیں مدینہ المنورہ میں. لہذا اب یہ چوتھے نمبر پر اہل بیت و اصحاب کی محبت کے ساتھ ضروری ہے کہ اولیاء امت مصطفیٰ کی محبت. اور وہ کیوں ضروری ہے؟ ایک تو اس لیے کہ تمہاری جو رستہ ہے، آپ کی جو ڈائریکشن ہے وہ صحیح رہے، ہموار رہے. اور دوسری بات یہ کہ ان اولیاء کاملین کی محبت کا حکم خود خدا نے دیا ہے. جو جیسے 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 اللہ نے اپنے حبیب کی محبت کا حکم دیا، حضور پاک نے اللہ کے حکم سے اہل بیت کی محبت کا حکم دیا، اور پھر حضور پاک نے اللہ کے حکم سے اپنے اصحاب کی محبت کا حکم دیا. بالکل اسی طرح حضور پاک نے خود اپنی زبان اقدس سے شان اولیاء بیان کی. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ باب شاہ کوئی نہیں، میں ان کو ابھی بھی، حالانکہ میرے جو یہاں ساتھی بیٹھے ہیں شاید وہ میرے لہجے سے اتفاق نہ کریں اور خوش نہ ہوں، میں ابھی بھی کہتا ہوں بہت دھیرے لہجے میں کہ موت سے پہلے توبہ کر لینے میں بھلائی ہے. میں کہہ رہا ہوں میں کوئی سخت لہجہ نہیں اپنا رہا، میں کہہ رہا ہوں قبل اس کے کہ گھر گھرے تک روح پہنچے، قبل اس کے کہ تم اس اندھیری کوٹھڑی میں بند ہو اور وہاں تمہارا کوئی پرسان حال نہ ہو، اس سے پہلے تم توبہ کر لو، چونکہ توبہ کرنے والے کے گناہوں کو خدا مٹا دیتا ہے. ہمیں کوئی شوق نہیں جہنم میں بھیجنے کا کسی کو. کیا خیال ہے غریب نواز؟ کوئی شوق ذوق نہیں ہے ہمیں کہ جائے جہنم میں بھلانا. ہمیں تو شوق یہ ہے کہ جہنم میں جانے والا بھی جنت میں چلا جائے. یہ طریق ہے فقیروں کا. میں نے پہلے کہہ دیا ہے، میں معافی کے ساتھ کہتا ہوں، سختی بھی میں کرتا ہوں، مگر ممکن ہے کہ ہماری نرمی بھی کہیں کام کر جائے. آپ توبہ کریں. جن کی شان آمنہ کا لال بیان کرے، ایک لمحے میں آپ اپنے لگام کو ہٹا کر شتر بے مہار کی طرح کہتے ہیں یہ تو شے ہی کوئی نہیں. اگر یہ کوئی شے نہیں تو بخاری کی اس حدیث کا جواب آپ دے دیں کہ اللہ فرماتا ہے اے جبریل ان اللہ یحب فلانا، اللہ نو فلانے نال محبت ہو گئی یا واحب ہو، ہن تو بھی محبت کر. اگر یہ شے ہی کوئی نہیں
اللہ ان سے محبت کرتا کیوں ہے؟ اگر یہ شے کوئی نہیں، خود محبت کرنے کے بعد جبریل کو کہتا کیوں ہے تو محبت کر؟ اور مزیدار بات آپ کو بتاؤں، کہتا بھی وہ جبریل سے ہے، ابلیس سے نہیں۔ کہتا بھی وہ جبریل سے ہے، کہتا کس سے ہے؟ ابلیس سے، چونکہ ابلیس ہے ناری اور ولیوں کی محبت ہے نوریوں کے لیے، تو اللہ ابلیس سے نہیں کہتا، جبریل سے کہتا ہے مجھے محبت ہے تو بھی محبت کر۔ فیحبہ جبریل، لگ جاتا ہے محبت میں جبریل بھی۔ پھر وہ ینادی فی آل السماء، آسمانوں میں منادی کرتا ہے، یا آل السماء ان اللہ یحب فلانا فاحبوہ فیحبہ آل السماء ثم یودع لہ القبول فی الارض۔ او دیوانے، جن کی محبت کا خود خدا اعلان کرے، یہ نہ کہے کہ وہ شے ہی کوئی نہیں۔ پھر حضور پاک کی فرمان پھر سن لو، نبی پاک حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں، ان عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول ان من عباد اللہ لاناسا ما هم بانبیاء ولا شہداء یغبطهم الانبیاء والشہداء یوم القیامت بمقانہم من اللہ۔ قالوا تخبرنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من هم؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هم قوم تهابوا بروح اللہ على غیر ارحام بینہم ولا اموال یتعاطونها ان وجوہهم لنور وانہم لعلی نور لا یخافون اذا خاف الناس ولا يحزنون اذا حزن الناس۔ ثم قرأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذه الآية ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ آپ کہتے ہیں شے ہی کوئی نہیں، آپ کیا کہتے ہیں؟ شے ہی کوئی نہیں۔ اور حضور کھڑے ہو کر ارشاد فرما رہے ہیں، خطبہ جماعت صحابہ کی، معلوم ہوا ذکر اولیاء کرنا سنت مصطفیٰ ہے، ذکر اولیاء سننا سنت اصحاب ہے، اور پھر اولیاء کی محبت میں ان کے متعلق مزید پوچھنا طریقہ اصحاب ہے۔ ہن دسو یہ شے کوئی نہیں؟ حضور پہ تقریر کر دیا، فرما دیں اللہ دے کچھ بندے ایسے نے، نبی بھی ہو نہیں، نبی بھی ہو، اونچا بولو گے، نبی بھی، شہید بھی، مطلب ہے حضور نے ہمیشہ انبیاء کی شان بیان کی نا، اور شہداء کی۔ اب جو بیان کرنے لگے ہیں تو فرمانے لگے ہیں نبی بھی اور وہ شہید بھی، لیکن فرمایا تمہیں میں کیا بتاؤں میرے صاحب کہ قیامت کے دن جب وہ آئیں گے اور ان کی شان جو اللہ انہیں دے گا، ان کو نبی دے کر کہیں گا بلے بلے، شہید بھی دے کر کیا کہیں گے؟ بلے، حالانکہ وہ نبی نہیں ہے۔ اور بلے بلے کون کر رہا ہے؟ اونچا بولو، پھر بولو۔ عام آپ نے طریقہ دیکھا ہوگا کہ اگر کوئی عالم بیٹھا ہوا ہو بڑے درجے کا، کس کا؟ تو کوئی چھوٹے درجے کا کوئی خطیب آ جائے یا عالم آ جائے تو وہ اتنی تعریف نہیں کرتے، بڑے وہ چپ کر کے بیٹھے رہتے، ایسا ہی ہے نا۔ اور جو میری طرح نکھٹو نلائق ہو وہ کہتا ہے جی یہ ہے فلانا فلانا فلانا، میں کہہ دوں گا، لیکن جو بڑے لوگ ہیں چپ کر کے بیٹھے رہتے۔ یہاں الٹ ہو رہا ہے، درجوں میں بڑے نبی، مرتبوں میں بڑے نبی، پھر شہید بھی بلند درجے والے، اور یہ نہ نبی ہیں نہ شہید ہیں، یہ لوگ جن کی حضور ذکر کر رہے ہیں۔ لیکن حیرت کی بات ہے کہ نبی رشک کریں گے، اور حیرت کی بات ہے کہ شہید کیا کریں گے۔ تو یہ بات معمولی نہیں تھی اصحاب کے لیے، تو فوراً کہنے لگے تخبرنا یا رسول اللہ، تخبرنا من ہم، ہمیں خبر دیں یہ کون ہے، جب نبی بھی نہیں، جب یہ شہید بھی نہیں، پھر بتائیں ہمیں
یہ کون ہے؟ تخبرنا بتاتا ہے کہ عقیدہ صحابہ یہ ہے، حضور سب جانتے ہیں، حضور سب جانتے ہیں، تو تائیں پوچھ دینا تخبرنا، اگوں حضور بھی یہ نہیں فرمایا مینوں کی پتہ، جتنا پتہ ہے دسیا ہے، حضور نے فرمایا میں تمہیں دسدا وا، تساں پوچھے تو میں دسدا وا، فرمایا ہم قوم تہابوا بروح اللہ علی غیر ارحام بینہم، ان کی پہلی نشانی یہ ہے وہ اللہ کے لیے محبت کریں گے۔ اونچا بولو کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ پھر بولو اللہ کے لیے۔ مثلا ایک ہوگا لاہور کا، دوسرا ہوگا پشاور کا، ایک ہوگا کراچی کا، دوسرا ہوگا رشتہ بھی کوئی نہیں، لیکن جدوں ملن گے ایک دوسرے نوں دیکھ کے مسکران گے، ایک دوسرے نال پیار کرن گے، ایک دوسرے سے تعلق صرف اللہ کی رضا کے لیے رکھیں۔ فرمایا اور ولا اموال یتآتونہا، مال و دولت کی غرض سے ان کا تعلق نہیں ہوگا۔ ان کی نشانیاں ہیں کہ قیامت کے دن ان کے چہرے سے نور نکلے گا، اور جس منبر پر یہ بیٹھیں گے وہ کرسیاں بھی نور کی ہوں گی، اور جب لوگوں کو خوف ہوگا، جب قیامت کے دن اوروں کو خوف ہو، لا یخافون، انہیں خوف، ہن جو یہ کہہ رہے ہیں کہ اتشاہی کوئی نہیں، حضور پہ فرما دینے انہوں خوف ہی کوئی نہیں، اب آواز آتی ہے یہ شاہی کوئی نہیں، حضور فرما رہے ہیں انہیں خوف ہی کوئی نہیں، جب اوروں کو خوف ہوگا انہیں خوف، اور جب اور غمگین ہوں گے انہیں غم، اور پھر اس کے بعد حضور نے یہ آیت بھی پڑھ دی، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ تو میری گفتگو کتنے مرحلے میں ہوئی؟ سرکار کی محبت، اہل بیت کی محبت، صحابہ کی محبت اور اولیاء کی۔ اب ان ساری باتوں کے بعد یہ مدرسے کا آج افتتاح ہے، اس پہ بھی کلام کرنا چاہوں گا۔ پر یاد رکھیے کہ یہ ساری چیزیں ہمیں کہاں سے ملی؟ ہمیں بھی تو کوئی گرو ملا نا، تو اس نے ہمیں یہ باتیں سمجھائیں۔ تو قبلہ ایسا مدرسہ جس کی بنیاد عشق رسول پر رکھی جائے، وہ فیکٹری ہوتی ہے عاشق بنانے کی۔ کیا بنانے کی؟ اب دیکھو آپ یہ کہہ سکتے ہیں مدرسے کے علاوہ بھی یہ کام ہو سکتا ہے، آپ یہ کہہ سکتے ہیں، مگر میں آپ سے ایک سوال کروں گا، وہ یہ کہ مطلب باب خادم رضوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جہان کے اندر عشق رسول کی روح پھونکی، ایسا ہے؟ ایسا ہے؟ بولو۔ اب آپ بھلے مدرسے میں نہ گئے ہوں، بابا تو مدرسے جو ہی نکلے ہیں، رولا ہے ہوں دسو بابا کتوں نکلے؟ اچھا بولو۔ پوری دنیا وچ اعلی حضرت دے کلام نے روح پھونک دیتی عشق رسول دی، اعلی حضرت مدرسے جو آئے۔ میرا بابا عبد القادر جیلانی پوری دنیا کو تصوف سے انہوں نے روشناس کرایا، لیکن فرماتے ہیں درست العلم حتی صرت کتبہ، نکلے وہ بھی مدرسے چوں۔ اگر مدرسہ عشق رسول کی بنیاد پر بنایا جائے تو رب کعبہ کی قسم اسے عاشقوں کی فیکٹری کہتے ہیں، اور بلکہ جو اس کے بنانے میں، جو اس کی تعمیر میں، جو اس کے چلانے میں، جو اس کے انتظام کرنے میں شامل ہوتا ہے، اللہ اس کو بھی دونوں جہانوں کے اندر مالا مال فرما دیتا ہے۔ پکی بات بتلا رہا ہوں آپ، یہ دوسرے علم میں یہ برکت نہیں ہے۔ ان ابی درداء رضی اللہ تعالیٰ، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے کناں نال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سنیا، من سلک طریقا یبتغی فیہ علما سلک اللہ لہ طریقا الی الجنہ۔ حضور نے فرمایا جیڑا کوئی علم حاصل کرنے واسطے گھروں نکلدا ہے تو وہ اللہ انہوں اس راہ تے چلا دیندا ہے جیڑی راہ سیدھی جنت جاتی ہے۔ پھر آگے وہ فرماتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا ان الملائکہ لتضع اجنحتها رضاء لطالب العلم،
ریدن بھی پڑھ سکتے ہیں، ریدن لطالب العلم، کہ اللہ رب العالمین کے دین کا علم حاصل کرنے والے بچوں کے پیروں کے نیچے فرشتے اپنے پر بچھاتے ہیں۔ میں تساں کو ایک گل پوچھاں، دلے نال دسو اتوں تساں نے اس نہ کہنا ہے، اس جائی نا ہے اتوں جا کر سکول بھی گسنے ہو سن، کالج بھی گسنے ہو سن، سکوٹر آپ گسنے ہو سن، کاراں آپ گسنے ہو سن، تساں نے اسرائی عالمگیر چوں بڑے بڑے چنگے سکول ہو سن جنہ کی آخری ہونے ہاں آکسفورڈ اور اے جڑے نا ہیں سارے، انہاں پڑھنے والا جنا فیس بھی بہت پاری دینا، پتہ ہے نا بہت پاری دا، اور مہنگی بھی نہیں لگنی نا، مدرسے میں کدے 1000 روپیہ دینا پی کچھ ہے، اساں کدوے کی تکڑے ہاں پئی بہت او یہ جان نکلی گئی ساڑی، بڑی بڑی فیس ادا کرنے ہاں تے گڈیاں بھی ظاہری بات ہے مالدار لوگ اتنے پڑھانے تے گڈیاں بھی چنگیاں قیمتی، تو کو اگر سوٹڈ بوٹڈ ہونے نال گل بنا ہے، کیا سوٹڈ بوٹڈ ہونے نال گل بنا ہے تے فرشتیاں کی انہوں نے پیراں تھلے بوٹ مہنگے، اپر پالش ہوئی، استری والی پینٹ ہے تے استری والی شرٹ، اتپر ٹائی بھی کو جڑی پئی ہوئی ہونی گلے چ وہ بھی ہے، تے اس میں باوجود گڈی بھی کروڑ ڈیڑھ نہیں ہے، پھر بھی فرشتے نیڑے بلکہ تکی کے دور نسنے، اتنے جتیاں پھٹیاں، کپڑے پھٹے تے ٹاٹاں پر بہنے والے، پتر کسے موچیے نہ، پتر کسے درزیے نہ، پتر کسے نائی نہ، پتر کسے کسان نہ، کروں نکلتا قیدہ پھٹیا جایا، جانا مدرسے ہے، حضور فرمانے فرشتے پر بچھا، فرشتے کیا بچھا لیتے ہیں؟ پر بچھا لیتے ہیں۔ پھر کچھ سوچو کہ ایک کیا وجہ ہے، انہوں نے پیرا سٹیپ تو انگلش پڑھنے والے نے پیرا تھلا ہے فرشتے پر نہیں بچھانے، تساں اے بیلے فیلے میں پڑھنا چھو تے پر فرشتے بچھان، اور پترا نتیجہ کر گچھی کی کڈی کن اے ہی نکل سی گل ساری سرکار دی، اے نتیجہ ہے میرے بچے حضور کے دین کا علم حاصل کرنے والوں کے۔ اور پھر یہ جو علماء بیٹھے ہیں انہیں نشان کو جتنے عاشق بیٹھے کہتے اللہ نے فضل نال کوئی بھابی نہیں ہونا، وہ ویر ان تک مری گیا ویر، اتنے جڑے عاشق بیٹھے ہیں انہیں نشان سنو، عاشقاں نہیں، اس ہے حدیث یہ حدیث میں بدلائی نہیں، یہ حدیث شریف چل رہی ہے، حضور فرمانے ان العالم لیستغفر له من فی السماوات ومن فی الارض حتی الحیتان فی الماء وحتی النملہ فی جوہرہا، فرمایا اور جو عالم ہوتا ہے آسمانوں والے اور زمین والے حتیٰ کہ سمندر میں مچھلی اور چیونٹی اپنی بل میں اس عالم کے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہے۔ اور اگے حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ اے علماء انبیاء کے وارث ہیں، العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء۔ اور میں آپ کو ایک بات سناتا ہوں، ایک بادشاہ گزرا جس کا نام ہے محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ، کیا نام ہے گنو؟ انہوں نے ابے نہ نام بہت مشکل ہے، وہ میں کہ نام میں ماڑے کو بھی غلطی ہوئی کس لیے تساں بھی کنسو دی نام بڑا کچھ نام پیچیدہ ہونے، انہوں نے ابو نہ نام ہے سبکتگین، کیا ہے ایتا کی کنو ادھے آ گیا سبکتگین، سبکتگین میں وہی دسنا، میں آپ کو بھولی گستا ہوں، سچی گل تسی دسنا تلفظ نہیں ادا ہونے سے ہی۔ تو سبکتگین جو تھا وہ اس کے بیٹے تھے یہ محمود غزنوی، مگر ان کے جو ہوتے ہیں نا کیا نام ہے یعنی بادشاہاں نے جڑے ہونے نا مخالف، یہ بڑیاں افواہاں اڑانے ہونے سے
تو ان کے رشتہ داروں یا ان کے دوستوں نے افواہ اڑائی کہ محمود غزنوی سبکتگین نہ پتر ہی نہیں، ایک اسے اور ہی نہ پتر ہے۔ تو کدے کدے مہم چلانے والے بڑے کامیاب ہوئی گسنے، کدے کدے جڑے چلانے نا منصوبہ بندی کیا کرنے بہت ہی گسنے کھائی۔ ایک بندے بیچنا تھا معافی نال، ایک بندے بیچنا تھا جی گھوڑا، اس بلایا ایک ایجنٹ، اس آ گیا ایک گھوڑا بیچی چھوڑ 200 روپے، 1000 نہ بیچے تو 200 تواڑے، 1000 نہ بیچے تو 200، اس آ گیا ایسی وہ نوسرباز تیز وہ گیا بندے شدے اس آدھے اس آگیا میں تھی دسنا ایک گھوڑا ہے، گھوڑا اتھے تسانے سامنے گھوڑا تکساں اس نشان بیان کر سا تسانے سامنے اس گھوڑے بھی ایک عیب بھی سا اس آگیا عیب دسنے نہیں لوڑ ہی نہیں۔ گھوڑا جلا وہ بیچنے واسطے بندے لے کے آئے نا تو اس آگیا یہ گھوڑا وہ گھوڑا ہے جڑا امام حسین نے گھوڑے نہیں اولاد وچوں اتھوں اس گل بدی جلا اس بدی نو تو سارے سبحان اللہ خریدنے والے ایک آخ ہے میک انسان، دعا آخ ہے میک انسان، تریا آخ ہے میک انسان، وہ مالک بھی گولی کھلتا تھا اس جلے سنے اس آخر میں بیچنا ہی نہیں، میں ایڈی مضبوط منصوبہ بندی اس چلائی۔ تو ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو افواہیں اونچا بولو ماسٹر ہوتے ہیں، او انہاں کمان انہوں نے ڈیوٹی ہی ہوئی، ڈیوٹی ہی انہوں نے یہ اللہ نے کتے کو بھونکنے کے لیے بنایا ہے۔ کان کھول کے سن لو، اب اگر کتے کے پاس سے گزرتے ہوئے آپ کہیں کتا کرے میاؤں ذرا نہیں کرنے لگا، یا تصاویر میں کتا کرے میں بکری بنے، اوے بکری کی میں واسطے بنایا، بلی کی میاؤں واسطے بنایا، اس کتے کی بھونکنے واسطے بنایا۔ تو پریشان نہ ہویا کرو جلے کوئی گڑبڑ ہوا ہے نا، دل بڑے رکھنے چاہیے۔ اے باوے اور جلے کم چلایا سا نا باوے خادم نسویر سب تو زیادہ مہمیں چلی کہ بابا ایجنٹ ہے، بکی گیا، سننے سے بک گیا، کروڑا لے فلان، یہ انہوں نے کم ہے مہم ہی ہے، چونکہ اور تو کوئی شے لبڑی نہیں، کردار وچ کوئی اور خرابی نہیں ملنی، تو پھر ہاتھ پیر مارنے۔ تو اس نے مخالفہ مشہور کری چھوڑیا بھائی اے سبکتگین نہ پتر ہی نہیں، بادشاہ بڑا پریشان، تو گل بہت مشہور ہوئی گئی۔ دوئی گل یہ کہ بادشاہ کی چند بد صحبت بد عمل لوگ ملے، انہاں بادشاہ نہ قیامت لے دہڑے تو ہی ایمان اٹھائی چھوڑے، جزا اور سزا بھی کوئی نہیں، قیامت لے دہڑا بھی کوئی نہیں، نال ہی انہاں بادشاہ نے کن پڑے پہ مولویاں اپنے کو گلاں بنائیاں، کوئی یہ حدیث کو نہیں العلماء ورثۃ الانبیاء، کوئی مولوی وارث کو نہیں انبیاء نے، بادشاہ چون گلاں پکا سا۔ ایک تو پیو والے مسئلے مت پتہ نہیں میں ہوا اتنا پتر یا نہ، یہ بھی نال سوچا۔ اب وہ ایک رات کو جا رہا تھا اپنے وزیر کے ساتھ، وزیر نے مشعل پکڑی ہوئی ہے، تو ایک بچہ کسی دکان کے سامنے جھروکے میں روشنی میں کتاب پڑھ رہا۔ اب بادشاہ نے وزیر سے کہا کون ہے؟ اس آ گیا مدرسے نہ طالب علم، اس آ گیا ذرا یہ اتنے ہی جی نکی جی روشنی پہ پڑھنا، اس آ گیا استاد بہت ڈاڈے سورا کٹ سنس جی سبق نہ یاد ہوا ہے یاد پہ کرنا، اس آ گیا مشعل ہتھا رکھی چھوڑ، بس اس کے دل میں خیال آ مشعل ہتھا رکھی، مشعل رکھ دی گئی، یہ آ گیا، آ کر گھر میں سویا، آنکھ لگی اور قسمت جاگی۔ آمنہ کا لال صلی اللہ علیہ وسلم حضور پر نور، شافع یوم معاشر، دافع ہر بلا، آپ جلوہ گر ہوئے اور آپ نے آمنے ہی کیا فرمایا سنو، سبکتگین کے بیٹے۔ پہلا مسئلہ حل ہویا، بولو اے طالب علم نہیں عزت نہیں برکت ہے کہ حضور نہیں زیارت برکتاں ہے ساریوں میں آخر گرنا۔ پہلا واقعہ سنیں گے، سبکتگین کے بیٹے، رات کو تو نے میرے وارثوں میں سے ایک وارث کی جو عزت کی ہے اس کا اجر اللہ تجھے قیامت کے دن عطا فرمائے گا۔ چارے مسئلے حل ہو،
پیو نہ پتا کو نہیں سا تحقیق ہو گئی کہ پیو ہی ہے سبقت گئے قیامت نہ ایمان کو نہیں سا پتہ لگا قیامت نہ دیڑا ہے جزا سزا بھی ہے اور اس گل بھی شک ختم ہو گیا کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں